اللہ 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 نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم عزیز طلبہ، عزیز ساتھیوں، آج جمعرات کا دن ہے اور آپ سب کو معلوم ہے جمعرات کے دن ہماری ایک چھوٹی سی تربیتی نشست ہوتی ہے۔ اسی سلسلے میں آج بندے کو حاضری کا موقع ملا بڑوں کی طرف سے۔ بندہ بھی آپ کے سامنے کچھ مفید باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہے جو آپ کی زندگی میں بھی کام آنے والی ہیں اور ہمارے بھی کام آنے والی ہیں۔ ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں تعلیم اور تعلم کے لیے، اور تعلیم اور تعلم کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں تربیت بھی ضروری ہے کہ جو کچھ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو کچھ ہماری علم میں آ رہا ہے، جو کچھ ہم جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، جس چیز کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں وہ ہے علم کا حاصل کرنا اور علم پر عمل کرنا۔ میرا علم بھی جو ہے وہ کافی نہیں ہے نجات کے لیے، اور بغیر علم کے عمل بھی جو ہے وہ گمراہی کا سبب ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی نے کہا ہے کہ علم اور عمل کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ علم اور عمل لازم ملزوم ہیں، یہ دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ محض علم ہو اور عمل نہ ہو تو یہ بھی جو ہے بیکار ہے، بلکہ پکڑ کا سبب ہے کہ علم تو حاصل کیا دین کا لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی جو ہے صرف کتاب نہیں بھیجی، اللہ تعالیٰ چاہتے تو صرف کتاب بھیج دیتے قرآن مجید، ہر کوئی دیکھ کے جو ہے اس کے اندر عمل کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو کافی نہیں سمجھا، یعنی صرف علم کافی نہیں ہے بلکہ عمل بھی ضروری ہے۔ عمل کر کے دکھلانے کے لیے اور سکھلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا، اور ہماری تربیت کے لیے، ہمیں عمل سکھلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے عملی نمونہ ہے۔ اگر زندگی میں جو ہے کامیاب ہونا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لو، ان کے عمل کے مطابق اپنے عمل کو ڈھال لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے عمل سکھلانے کے لیے بھیجا گیا۔ جیسے کوئی شخص جو ہے ڈاکٹری کا علم حاصل کر لیتا ہے تو ڈائریکٹ اس کو کلینک پر نہیں بٹھا دیا جاتا کہ اب جاؤ لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دو بغیر تجربے کے، بلکہ ڈاکٹری پڑھانے کے بعد بھی تجربے سے اس کو گزارا جاتا ہے،
کہ 6 مہینے یا سال کی جو ہے ہاؤس جاب کرائی جاتی ہے، اس کے اندر سکھلایا جاتا ہے کس طریقے سے آپ کو آپریشن کرنا ہے، کس طریقے سے آپ کو جو ہے کاٹنا ہے، کس طریقے سے جو ہے آپریشن کرنا ہے، کس طریقے سے جو ہے اس مرض کا حل نکالنا ہے، بغیر تجربے کے نہیں بٹھا دیا جاتا۔ تو اسی طرح ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، اس پر عمل بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ اگر ہم صرف علم حاصل کرتے رہیے اور اس پر عمل نہیں کیا تو ہمارے لیے جو ہے یہ علم پکڑ کا سبب بن جائے گا، نقصان کا سبب بن جائے گا۔ تو ہماری زندگی اور عام لوگوں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جن کو علم نہیں، اس وجہ سے وہ عمل نہیں کرتے کہ علم نہیں ہے، اور اگر ہم علم ہوتے ہوئے بھی جو عمل نہ کریں تو ان کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ کھاتا انسان مسلمان بھی ہے، کھاتا انسان کافر بھی ہے، سوتا انسان کافر بھی ہے، سوتا مسلمان بھی ہے، لیکن کافر کے سونے میں فرق ہے، مسلمان کے سونے میں فرق ہے۔ جب مسلمان سوتا ہے اور اس کی زندگی عمل کے مطابق ہے تو وہ سب سے پہلے سوچتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سونے کا طریقہ کیا تھا، کہ بستر کو جھاڑنا، دعا پڑھ کے سونا، دعا پڑھ کر اٹھنا، سنت کے مطابق سونا، تو یہی سونا اس کا عبادت بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک کافر آدمی ہے، کافر انسان ہے، نہ اس کو دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ، وہ جاتا ہے اور ایسے ہی سو جاتا ہے۔ تو کھاتا جو ہے مسلمان بھی ہے، لیکن مسلمان جب کھانا شروع کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ کیا تھا، کہ سب سے پہلے جو ہے وہ کھانے کے لیے دسترخوان بچھاتا ہے، جب کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو ہاتھ دھو کر بیٹھتا ہے، جب کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھاتا ہے، اپنی جگہ سے کھاتا ہے، ایثار والا کھانا کھاتا ہے، کھانے کی ناشکری نہیں کرتا، کھانا کھانے کے بعد کھانے میں عیب نہیں نکالتا کھانا کھاتے ہوئے، اور کھانا کھا لینے کے بعد جو ہے پہلے دسترخوان اٹھواتا ہے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھتا ہے۔ لیکن ایک کافر آدمی، اس کو نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ، وہ جاتا ہے اور کھانا کھا لیتا ہے اور ڈکار مار کے جو ہے اپنی بھوک کو مٹا لیتا ہے۔ تو پہلا جو شخص مسلمان کھانے والا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق کھانا کھا کر بھی اس کو عبادت بنا لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لیے عملی نمونہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی عملی زندگی پر عمل کرانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا، نیکی اور برائی کے راستے کی طرف اشارہ فرمایا، راہ دکھلائی کہ ایک جو ہے رحمان کا راستہ ہے اور ایک شیطان کا راستہ ہے۔ جو رحمان کے راستے کی طرف چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے، وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو شیطان کے راستے کی طرف چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے، وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو کامیابی جو ہے اللہ کے دین میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، کہ جگہ جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی، جگہ جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی شناخت کو بیان فرمایا تاکہ صحابہ ان گناہوں سے بچتے رہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کری، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا، کہ اے لوگو ایمان والو، اجتنبوا کثیرا، بہت سی چیزوں سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمان سے بچو، ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان جو ہے وہ کفر ہیں، گناہ ہیں، بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہیں، ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی ٹٹولی میں نہ لگو، ایک دوسرے کو ٹٹولنے میں نہ لگو۔
ولا یغتب بعضکم بعضا، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت بڑے گناہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ آج یہ مرض ہمارے اندر پڑھے لکھے حضرات میں بھی موجود ہے اور غیر پڑھے لکھے حضرات میں بھی موجود ہے۔ جو اس چیز کو جانتے ہیں ان کے اندر بھی یہ مرض موجود ہے، اور جو نہیں جانتے ان کے اندر بھی موجود ہے۔ اور یہ اتنا عام گناہ ہو گیا ہے کہ اس گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ جب کسی گناہ کی شناعت و قباحت دل سے نکل جائے تو انسان اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا اور اس کے کرنے پر جری ہو جاتا ہے۔ جب کسی گناہ کی برائی اس کے دل سے نکل جائے گی تو اس کو کرنے میں کسی قسم کی دقت محسوس نہیں ہوگی، اس کے دل میں ایک مرتبہ بھی خیال نہیں آئے گا کہ یہ گناہ ہے۔ اور اس قدر اس قرآن مجید میں اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے، احادیث مبارکہ کے اندر بہت اس کی شناعت کو بیان کیا گیا ہے۔ جب یہ بات ہمارے دلوں سے نکل جاتی ہے تو وہ گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو گناہ کو چھوڑنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے گناہ کی قباحت کو دل میں بٹھایا جائے کہ یہ چیز گناہ ہے، اور قرآن مجید میں اس گناہ کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہے، اور قرآن مجید احادیث مبارکہ میں اس گناہ کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے، اور اس قدر سخت وعید آئی ہے۔ جب ہم دل میں اس بات کا مذاکرہ کریں گے تو انشاءاللہ اس گناہ سے بچنے کی توفیق حاصل ہو جائے گی۔ تو فرمایا تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت بیان نہ کرے۔ کہ غیبت کرنے کا مطلب کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی ایک چاہتا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھائے۔ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھائے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو، یعنی کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنے بھائی کا گوشت کھاؤں، آدم خور بن جاؤں، بھائی کا گوشت کھاؤں اور وہ بھی مرے ہوئے بھائی کا۔ تو جب تم اس چیز کو ناپسند کرتے ہو تو فرمایا غیبت کو بھی اسی طرح جو ہے ناپسند کرو، کسی کی برائی بیان کرنے کو بھی اسی طرح ناپسند کرو کہ جس طرح تم اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کے کھانے کو ناپسند کرتے ہو۔ اور اب تک جو غیبت کر لی اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ جو ہے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ ما ہی الغیبہ، غیبت کیا ہے؟ فرمایا تیرا اپنے بھائی کا اس طور پر ذکر کرنا کہ جب اس کو معلوم ہو کہ میرا ذکر اس طریقے سے کیا گیا ہے تو وہ اسے ناگوار محسوس ہو، وہ اسے برا محسوس ہو، اس سے اس کی دل آزاری ہو، اس کی آبرو ریزی ہو۔ فرمایا یہ غیبت ہے۔ مزید وضاحت کے لیے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کان اقول، اگرچہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ اس کے اندر موجود ہے، یعنی جو میں بیان کر رہا ہوں وہ میرے بھائی کے اندر موجود ہے، تب بھی یہ غیبت ہے۔ فرمایا اگر وہ تیرے بھائی کے اندر موجود ہے تو وہ غیبت ہے، اور اگر موجود نہیں ہے تو پھر وہ بہتان ہے، اور بہتان کا گناہ جو ہے غیبت سے دوہرا ہے۔ کسی کی برائی بیان کرنے سے دوہرا گناہ یہ ہے کہ اس کے اوپر بہتان باندھا جائے۔ غیبت جو ہے وہ اس قدر خطرناک ترین گناہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہوں گے، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، کسی نے جو ہے نمازیں پڑھی ہوں گی، تسبیحات پڑھی ہوں گی، حج ادا کیے ہوں گے، اسی طرح جو ہے روزے رکھے ہوں گے، صدقات دیے ہوں گے، عطیات دیے ہوں گے، لیکن جب حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا
تو اس وقت جو ہے لوگوں پر اس نے جو غیبت کر کے ان کی آبرو ریزی کی ہوگی، ان کے دل دکھائے ہوں گے، تو اب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جو لوگوں کی اس نے برائی بیان کی ہے اس شخص کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دو۔ چنانچہ نماز کی نیکیاں جو ہے وہ کسی کو دے دی جائیں گی، روزے کا ثواب کسی کو دے دیا جائے گا، صدقات کا ثواب کسی کو دے دیا جائے گا۔ معاملہ یہ ہوگا کہ ساری کی ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، لیکن اب بھی لوگوں کے حقوق اس کے اوپر باقی ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اب لوگوں کے گناہ اس شخص کے اوپر ڈال دو۔ فرمایا یہ شخص جو ہے حقیقی مفلس ہے۔ یہ اس سوال کے جواب میں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفلس کون ہے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفلس کون ہے؟ صحابہ نے سے پوچھا یہ، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو وہ مفلس ہے، وہ تنگ دست ہے۔ فرمایا نہیں، میں پوچھتا ہوں حقیقی مفلس کون ہے؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کہ حقیقی مفلس وہ ہے جو آیا تو بڑی نیکیاں لے کر تھا، لیکن جب حساب و کتاب کا معاملہ ہوا تو اس نے کسی کا مال مارا تھا، کسی کو ناحق ستایا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کسی کو برا بھلا کہا تھا۔ اب اس کی نیکیاں جو دوسروں کو دے دی گئی اور دوسروں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے گئے۔ فرمایا یہ حقیقی مفلس ہے۔ بچپن میں بھی ہم سنا کرتے تھے نا بڑوں سے، ارے بھائی برائی بیان نہیں کرو، برائی بیان کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ جب بڑے ہوئے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کری تو معلوم ہوا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ اس غیبت کے گناہ کی شناعت کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال تک خدمت کی، بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے موقع پر لے جایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جہنم دکھلایا گیا۔ جہنم کے اندر بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ فرمایا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کبار بڑے فرشتوں میں سے ہیں، فرشتوں کے سردار۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بھائی بہنوں کی عزتوں پر حملہ کیا، اپنے رشتہ داروں کی آبرو پر حملہ کیا، ان کی برائی کی، ان کی غیبت بیان کری، اس کی وجہ سے جہنم کے اندر یہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ غیبت کرنے والوں کو جہنم کے اندر بڑا سخت عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ لینے کے بعد وہ جو ہے آپس میں گفت و شنید میں لگ گئیں، جیسا کہ ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں، تو وہ بھی اسی طریقے سے جو ہے گفتگو میں لگ گئیں۔ کبھی کسی کا تذکرہ ہوا، کبھی کسی کا تذکرہ ہوا، پھر کسی کی برائی بیان کر لی۔ جب برائی بیان کرتے کرتے ان کی یہ حالت ہو گئی کہ ان کی جان لب پر آ گئی، تو ایک صحابی نے دیکھا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 عورتوں نے روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کی جان لب پر آ گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی غالباً بتلا دیا گیا کہ انہوں نے غیبت کی، اس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ منگوایا، فرمایا اس میں قے کرو، یعنی الٹی کرو اس میں۔ جب اس نے الٹی کی تو وہ پیالہ بھر گیا۔ اسی طرح دوسری عورت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم بھی اس کے اندر الٹی کرو۔ جب اس نے بھی الٹی کی تو وہ پیالہ بھر گیا فل۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جو تم نے اپنے بھائیوں کی غیبت کر کے کھایا ہے، اپنے بھائیوں کی آبرو پر حملہ کر کے جس کو تم نے کھایا ہے، یعنی روزہ رکھ کر جو چیزیں حلال تھیں ان کو تم نے اپنے اوپر حرام کر لیا، اور جو چیزیں پہلے سے ہی حرام تھی اس کا تم نے ارتکاب کر لیا۔
یہ غیبت کرنے کی وجہ سے ہوا۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے، حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں ایک مجلس میں حاضر ہوا تو میں وہاں پر جو ہے دیکھا میں نے غیبت ہو رہی ہے، تو وہاں سے میں چلا گیا، وہاں بیٹھا نہیں۔ کچھ دیر کے بعد جو ہے میں خیال آیا اب وہاں پر غیبت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہوگا، اب جا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ لیکن جب وہاں میں گیا تو وہاں پر جو ہے میں بیٹھ گیا اور کچھ باتیں اس کے بعد غیبت شروع ہو گئی اور مجھ سے پھر اٹھا نہیں گیا، اور ایک دو کلمات میں نے بھی غیبت کے کہہ دیے۔ فرماتے ہیں کہ جب رات کو میں سویا تو ایک سیاہ فام شخص جو ہے ایک تھالی کے اندر خنزیر کا گوشت لے کر آیا اور وہ مجھے کہتا ہے کہ کھا اس کو۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، میں اس کو نہیں کھا سکتا، اور اس کی بدبو اس قدر خطرناک تھی کہ بیان نہیں کر سکتی۔ فرمایا کہ میں مسلمان ہوں، میں اس کو کھا نہیں سکتا۔ فرمایا نہیں، یہ تجھے کھانا پڑے گا، یہ جو ہے تو نے اپنے بھائی کی غیبت بیان کی ہے، اس کے بدلے میں تجھے یہ کھانا پڑے گا۔ وہ یہ کہتا جاتا اور وہ گوشت میرے منہ میں ٹھونستا جاتا۔ اسی عالم کے اندر جو ہے میری آنکھ کھل گئی۔ فرماتے ہیں ایک مہینے تک مجھے اس گوشت کا بدبودار ذائقہ اپنے کھانے میں محسوس ہوتا رہا۔ اس قدر خطرناک جو ہے یہ غیبت کا گناہ ہے، لیکن ہمارے دلوں سے اس کی قباحت، اس کی شناعت، اس کی برائی نکل چکی ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں اس بات کا خیال ہی نہیں رہتا کہ ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں اور اس کی قباحت کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے۔ غیبت تو اپنی کامل مقبول نیکیاں دوسرے کی جھولی میں ڈالنا ہے۔ ایک تو ہمیں نیکی کرنے کی عادت نہیں، اور اگر نیکی کر بھی لی تو پتہ نہیں کتنی مقبول ہوئی کتنی غیر مقبول ہوئی۔ اس میں سے بھی مقبول نیکیاں اپنی جو ہے دوسرے کی جھولی میں ڈال دینا کون سی عقل کی بات ہے، اور وہ بھی ایسے گناہ کے ذریعے جس میں کوئی لذت ہی نہیں ہے۔ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو لذت کے لیے کرتا ہے کہ اسے لذت حاصل ہو۔ غیبت کرنے میں اسے کون سی لذت حاصل ہو رہی ہے؟ کون سا اسے انعام مل رہا ہے جو اپنی مقبول نیکیاں دوسرے کی جھولی میں ڈال کر آ رہا ہے؟ ہمیں پتہ چل جائے، بلکہ پتہ ہی ہے ہمیں، جیسا کہ احادیث کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے کہ ہماری کامل نیکیاں جو ہے، ہماری کامل نمازیں، مقبول نمازیں دوسرے کی جھولی میں جا رہی ہیں، اس کے باوجود ہم جو ہے اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ دن رات ہماری محفلوں میں، ہماری مجلسوں میں اس گناہ کو سر عام کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیبت تو صرف پیٹھ پیچھے ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ غیبت سامنے بھی غیبت ہے اور پیٹھ پیچھے بھی غیبت ہے۔ بعض لوگ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں نا، ارے میں تو اس کے منہ پہ کہہ سکتا ہوں، میں تو یہ بات اس کے منہ پہ کہہ سکتا ہوں۔ تو عزیز ساتھیو، منہ پر کہنے سے غیبت جائز نہیں ہو جاتی۔ دل آزاری کرنا، دل دکھانا سامنے بھی ناجائز ہے اور پیٹھ پیچھے بھی ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، یکایک بیت اللہ کو مخاطب کیا، فرمایا کہ اللہ نے تجھے بڑی عظمت والا بنایا، بڑی عزت والا بنایا، بڑی شان والا بنایا کہ لوگ تیرا طواف دور دور سے کرنے آتے ہیں، دنیا کے چاروں طرف سے لوگ تیرا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، تیرا چکر لگانے کے لیے آتے ہیں۔ پھر قسم کھا کر کہا، واللہ خدا کی قسم تجھ سے بھی زیادہ عظمت والی مسلمان کے آبرو ہے، تجھ سے بھی زیادہ عظمت والی مسلمان کی عزت اور مسلمان کی آبرو ہے، جسے ہم شب و روز جو ہے جس کے ہم چیتھڑے اڑا رہے ہیں۔ ایک جو ہے عام ماحول چل چکا ہے غیبت کا، برائی بیان کرنے کا، دوسروں کی عزت پر حملہ کرنے کا، ایک عام ماحول چل چکا ہے۔ اس گناہ کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ تو جب تک ہم اپنے دل میں اس گناہ کی قباحت کو، شناعت کو دل میں نہیں بٹھائیں گے، تب تک ہم اس گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کا چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو ہے نا وہ بہت خطرناک ہے۔ یہ فرمایا حدیث کے اندر کہ
زنا سے بھی زیادہ سخت غیبت ہے کہ کسی شخص نے اگر زنا کر لیا اور کسی وقت اس کو جو ہے اللہ سے توبہ مانگنے کی، معافی مانگنے کی، مغفرت طلب کرنے کی توفیق حاصل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ لیکن غیبت ایسا گناہ ہے کہ جب تک جس کی غیبت کی گئی ہے جب تک وہ معاف نہ کر دے تب تک یہ معاف نہیں ہوتی۔ اب نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن کی ہم نے غیبت کی ہے وہ ہم سے ملاقات میں نہیں ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جن کی ہم نے غیبت کی ہے ان سے ہمیں معافی مانگنے میں بھی جھجک آتی ہے۔ اللہ سے تو ہر بندہ معافی مانگ لیتا ہے، ہاتھ جوڑ کے یا اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن بندے سے معافی مانگنے میں عار محسوس ہوتی ہے۔ تو حضرات نے اس کا علاج بھی یہی بتلایا ہے، حضرات اکابرین نے اس کا علاج بھی یہی بتلایا ہے کہ جس کو غیبت کرنے کی عادت ہو اور جس کی وہ غیبت کرتا ہے اس سے جا کے معافی مانگے کہ میں سے آپ کی غیبت ہو گئی تھی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ جب اس فعل سے وہ اس کے سامنے جا کے شرمندہ ہوگا تو انشاءاللہ اس گناہ سے وہ محفوظ ہو جائے گا، بچ جائے گا۔ ہر شخص جو ہے اپنے اوپر لازم کر لے کہ میں آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کروں گا، آج کے بعد میں کسی کی برائی بیان نہیں کروں گا۔ اس کے اوپر ہفتہ 10 دن 15 دن عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ غیبت کی برائی سے بچ جائے گا۔ اور اگر جو ہے ہم اس سے نہیں بچے تو ہمارا نیکیاں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہماری نیکیوں کو غیبت ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ دیکھتی ہوئی آگ میں، جلتی ہوئی آگ میں اگر ہم لکڑی کو ڈالیں تو وہ فوراً جو ہے راکھ بن جاتی ہے جل کر، اسی طرح غیبت جو ہے ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور یہ گناہ پڑھے لکھے لوگوں کے اندر زیادہ ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک جو ایک دوسرے کی برائی بیان کرنے میں لگا ہوا ہے۔ جہاں 4 آدمی جمع ہوتے ہیں، 4 لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہے کسی کا ذکر چل جاتا ہے۔ پہلے کسی کا ذکر تعریف کی شکل میں ہوتا ہے یا اس کی اچھی عادتوں کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن پھر باتیں کرتے ہوئے، تذکرہ کرتے ہوئے ایک منہ سے یہ بات نکل جاتی کہ فلاں کے اندر یہ بات بری ہے، فلاں کے اندر یہ بات بری ہے۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا یہ بات بری ہے، اس کے بعد برائیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرا عزیز ساتھیوں، بتلانے کا مقصد یہ ہے جس گناہ کی شناعت اور قباحت کو قرآن نے بیان کیا ہو وہ ہلکا گناہ نہیں ہو سکتا۔ جس گناہ کی شناعت و قباحت کو حدیث نے بیان کیا ہو وہ جو ہے ہلکا گناہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا آج سے ہی ہم اپنے دل کے اندر یہ تہیہ کر لیں، ہم جو ہے کسی کی برائی بیان نہیں کریں گے، کسی کی غیبت بیان نہیں کریں گے، کسی کی عزت پر حملہ نہیں کریں گے۔ اپنی زبان کا استعمال اسی جگہ کریں گے جہاں استعمال کرنے کا موقع ہے، برائی کے کاموں میں اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ سب اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ مجھے کہنے کی آپ کے سامنے توفیق عطا فرمائی، اس پر آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ